وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 28 حصہ سوم، موضوع کیا ہم بد کردار قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد بپا کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 28 لفظی ترجمہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ایمان لانے والوں کو اور اس کے مطابق عمل صالح کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، جیسا کہ فسادی ہیں زمین میں، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقین کو بدکاروں کی طرح، فاجروں کی طرح۔ سامعین اکرام، مضامین اہم ہیں، تھوڑا سا غور کریں، اور یہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں ہم نے اپنی صورت دیکھنی ہے۔ یہاں سامعین اکرام دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو فسادی اور بدکار ہیں، اور ایک وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور متقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ہم ان کو برابر نہیں کریں گے۔ یہاں بھی ان میں فرق ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی بہت بڑا فرق ہوگا، اور زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک ٹولی جو ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو بات یہ ہے، ہمیں تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو نہ دوزخ کی آگ پہ یقین ہے اور نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے۔ یہ کھلی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام، میں اس کے دلیل کے طور پہ جو قوم جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کے اعمال ظاہرہ کو میں اس کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا قبلہ اور کعبہ بن چکا ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور وہی ہمیں مطلوب ہے۔ باقی یعنی ایسے اعمال نہیں نظر آ رہے جس میں لگتا یہ ہو کہ یہ معاشرہ جو ہے جنت میں جانے کی تیاری میں ہے،
اور دوزخ سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، بلکہ لگتا یوں ہے کہ یہ جنت میں نہیں جانا چاہتا یہ معاشرہ، یعنی جس قسم کے اعمال یہ معاشرہ کر رہا ہے، جس روش پر یہ زندگی گزار رہا ہے یہ معاشرہ، اس سے لگتا یوں ہے کہ جنت کی اسی کوئی طلب نہیں ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنے کی بہت زیادہ طلب ہے۔ اگرچہ دونوں چیزوں پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے ہمارا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جنت کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے تو لامحالہ آپ جہنم کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں، دو ہی منازل ہیں، یعنی دو ہی منازل ہیں آخرت میں، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یہ بات، بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اور ہمارا ٹھکانہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ تو دیکھیں ایسی بات ہے میرے پیارے سامعین کرام کہ یہ سوالات تو ہم نہ کرتے ہیں نہ ان کے جوابات ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا تو دیکھیں صحیح طور پہ، اور اگر میں سچائی سے یہ بات کہوں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا نہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ قبر پہ ہے۔ اور یہ ایک کافرانہ روش رکھنے والا معاشرہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، تو ہے اگر یہ دنیا کی زندگی ہے تو یہی ہے بس، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ پھر یہ ہے کہ ساری کوششیں آپ دیکھیں، یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا، یہ میرے پاس اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، اور قرآن سے سچی کتاب نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان میں قرار دیا ہے جس کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے فائدے اور نقصان کے لیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے مضمون آ رہا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ سوچیں، اس پہ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ ہم تو نصیحت نہ حاصل کرنے کی ہم نے ٹھان لی ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے اور بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو نصیحت حاصل کرنی ہے نہ سوچنا ہے۔ قرآن میں تدبر آج ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن میں تدبر تو نہیں ہے، کوئی نہیں سوچتا۔ ابھی یہ آیات آنے والی ہیں، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام، اس میں کجی ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ۔ اور قرآن میں تدبر اور تذکر، وَلِيَتَذَكَّرَ یہاں دو چیزوں کا، بہرحال یہ ابھی آ رہی آیت، میں سارا جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 28 سورہ صاد، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں میں برابر نہیں کروں گا، ان میں فرق ہے۔ اس میں جنت اور دوزخ کا فرق ہے۔ ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے اور ایک جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے، اگر ہمارا، دیکھیں میرا کوئی تعصب نہیں ہے، نہ میں متعصب ہوں، اور نہ میں خواہ فتویٰ گری لگانے بیٹھا ہوں، کسی پہ کفر کے فتوے، کسی پہ نفاق کے فتوے، کسی پہ شرک کے فتوے، یہ ایسی بات نہیں ہے سامنے کا۔ لیکن بات یہ ہے ہم تو قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
آپ پوچھیں گے نا تو پھر تم کیا کرنے بیٹھے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی قرآن ہے، قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کے مضامین ہیں، یہ ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو تول لو، اگر تصویر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تصویر بدل اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور متقین، یا تو ہم ان آیات کے مطابق یعنی جنتی ٹولی کون سی ہے اس میں؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور تقوی والی زندگی گزار دی، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہاں مضمون نہیں ہے لیکن یہ یعنی قرآن کی بات ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور محتاط زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری۔ لیکن دوزخ والی، اب یہ ہے نا کہ ان کا اور ان کا، یعنی جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان باللہ کی میں نے آپ کو تشریح کی ہے، جن کا ایمان باللہ نہیں ہے، نہ عمل صالح ہے اور وہ فسادی ہیں، اس کی بھی میں نے آپ کو تشریح کی ہے، نہیں تو آپ سن لیں، گزشتہ سبق اسی کے بارے میں تھا۔ اور آج کا جو سبق ہے ام نجعل المتقین کالفجار پہ ہم بات کر رہے ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بد کردار ہیں ان کو یہ جائیں گے سارے جہنم میں۔ کون؟ مفسد، اس کی میں نے آپ کو تشریح کی ہے۔ مفسد جو فسادی ہے، حکم نہیں مانتا، فساد برپا کرتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں بھی فساد ہے اور معاشرے میں بھی فساد ہے۔ یہ فساد پہ مجھے ایک بات یاد آئی، بڑی ایک حدیث یاد آئی۔ آپ تو یہ سمجھیں گے نا فسادی، میں نے آپ کو کہا نا کل بھی میں گزشتہ سبق میں نے کہا آپ کو کہا تھا کہ فسادی ہم محدود معنی کرتے ہیں اور فسادی کا وہ معنی نہیں ہے سامنے کا حق۔ اصل میں جو فساد برپا ہوتا ہے، پہلے تو آپ کے دل و دماغ میں فساد ہوتا ہے، پھر وہ فساد جو ہے سامنے کرام، وہ فساد آتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے پھر آپ کے قول اور عمل سے، آپ کی باتیں پھر فساد والی ہوتی ہیں اور آپ کے اعمال بھی پھر فسادی ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کی ذہنیت میں فساد آ گیا، فساد مطلب بگاڑ، فساد کا کیا مطلب؟ بگاڑ۔ اگر عقیدہ اور نظریے میں بگاڑ آ گیا اور آپ کا نظریہ حق سے متصادم ہو گیا، اس سے ٹکراتا ہے، آپ کا جو زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں میں آپ میں جو میرے مخاطب ہیں اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، لیڈیز ہیں، جو بھی ہیں، اس سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن فساد کی میں بات کر رہا ہوں۔ فساد مطلب بگاڑ۔ بگاڑ شروع ہوتا ہے ذہنیت سے۔ آپ کی ذہنیت میں بگاڑ اگر آ جائے تو پھر آپ کے قول اور فعل میں بھی فساد برپا ہوگا۔ پھر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بہرحال میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ اس میں فساد کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وہی القلب۔ دیکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں لوتھڑے کو۔ الا ان فی الجسد مضغہ، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تمام جسم ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو تمام جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور دیکھو جان لو کہ وہ قلب ہے۔ اب یہ قلب کے معنی وہ ہمارا ظاہری جسم کا قلب نہیں ہے، اگرچہ یعنی اطلاق ہو سکتا ہے کہ دل کی بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو وہ جسمانی طور پہ، لیکن وہ یہاں وہ موضوع نہیں ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے آئے تھے، وہ روحانی حکیم تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلب میں بگاڑ آ جاتا ہے، دل میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور دل میں بگاڑ کیسے آتا ہے؟ دل بگڑ جاتے ہیں، اور نیت کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہے سامنے کرام۔
اگر نیت آپ کی خراب ہو گئی تو دل پھر آپ کا خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں اصلی چیز جو ہے وہ نیت ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں اس بات، اصلی چیز جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ نیت ہے۔ اگر آپ نے نیت بنا لی دنیا کی، جیسا کہ ہم نے بنائی ہوئی ہے دنیا، کہ بھئی دنیا ہی مجھے محبوب ہے اور دنیا ہی ہونی چاہیے، آخرت اگر ہو ٹھیک ہے ورنہ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا۔ نیت بنیادی طور پہ اس معاشرے کی خراب ہو گئی ہے سامنے کا، افراد کی بھی اور من حیث القوم، قوم کی بھی، یعنی فرد سے بنتی ہے ملت اجتماعی طور پہ، قوم، تو فرد کی نیت میں خرابی آ گئی ہے، اور یہ خرابی چلی آ رہی ہے، اس کو بہت دیر ہو گئی ہے، بگاڑ آ گیا، نیت میں بگاڑ آ گیا ہے۔ تو یہ مسلمان پہ جب زوال آیا نا سامنے کرام، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت چھین لی، ان کو یعنی جو ان کی حکومت تھی وہ چھین لی، اور کافروں کو ان پہ مسلط کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا بغداد پہ جب ہلاکو خان نے تھا یا چنگیز خان تھا جو بھی تھا، اس نے حملہ کیا، دجلہ تو جو تھا جو یعنی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا، آپ کو معلوم ہے نا، لاکھوں کھوپڑیوں کے مینار بن گئے، لاکھوں کو تہ تیخ کر دیا گیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ ہیبت کا، کافروں کی ہیبت کا اس وقت کے مسلمانوں پہ اثر یہ تھا کہ ایک کافر جب ملاقات یعنی گلی میں جا رہا ہے، اس کی ملاقات ایک مومن سے ہوتی ہے، وہ مسلمان سے ہوتی ہے، مومن سے نہیں مسلمان سے، اور کافر کے پاس تلوار نہیں ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے یہیں ٹھہرو، جانا نہیں ہے، میں ابھی آتا ہوں، وہ جاتا ہے تلوار لے کے آتا ہے اور اس کا گردن اڑا دیتا ہے، اتنی ہیبت تھی۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے ہنود و یہود، آپ کو معلوم ہے نا، بہرحال یہ بگاڑ آ چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ ہم نے اس بگاڑ والی کیفیت سے نکلنا ہے، اس میں سدھار آ سکتا ہے جب آپ محسوس کریں۔ سدھار کس وقت آئے گا؟ جب کہ آپ کو اپنی بیماری کا احساس ہو کہ ہاں میں بیمار ہوں، اس میں پھر سدھار آ سکتا ہے۔ دیکھیں ایک مریض ہے، اس کو کوئی پوشیدہ اندرونی بیماری ہے، یا ہیپیٹائٹس ہے یا کینسر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ چند بیماریاں ایسی ہیں جس کا پتہ جو ہے بہت دیر میں لگتا ہے، لیکن ارلی سٹیجز میں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر پتہ لگ جائے تو وہ، بہرحال بیمار قوم ہیں ہم، افراد اور تمام قوم جو ہے یہ ایک بیمار قوم ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہے۔ اب صحت جو ہے وہ قرآن ہے، یہ بات بالکل جو ہے آپ کے ذہن پہ نقش ہونی چاہیے۔ قرآن ہمارا علاج ہے، اور اتباع رسول پھر اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں، یہ حضور نے بھی فرمائے ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ علاج موجود ہے اور مرض بھی ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار قوم نہیں تصور کرتے، ایک بہت بڑی یعنی کوتاہی ہے۔ یا بہرحال اگر آپ اب دیکھیں یہ بیماری آپ کو تو پھر ڈاکٹر بتائے گا نا، جو جس کی نگاہیں بعض اوقات مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یعنی مریض ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا مرض جان لیتے ہیں اس کی علامات سے، اس کی علامات سے۔ میرے گھر میں ایک بیمار تھا، میں آپ کو ویسے گھر کا واقعہ بتاؤں، ایک بیمار تھا تو وہ بعض ڈاکٹر تو وہ پیسے بناؤ والے ہوتے ہیں نا، لیکن بعض ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اپنا میں واقعہ بتا رہا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ تو اس کو ہم لے گئے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس، مطلب جو پیسے
جو خدمت خلق کے لیے بیٹھا تھا، پیسے لیتا تھا لیکن جائز طریقے سے. اس کو بیمار یعنی وہ چند علامات تھیں، اس نے فوراً بتا دیا کہ بھئی تمہیں تو یہ تکلیف ہے اور اس کا یہ علاج ہے. 300 روپے فیس لی اور بات ختم ہو گئی. لیکن اس بیمار کا تسلی نہیں ہوئی. اس نے کہا نہیں، میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں یا جاتی ہوں، جو بھی ہے. تو وہ پھر ہماری ایک اور ڈاکٹر کے پاس جو پیسہ بناؤ والا تھا، تو اس نے جناب 5-6 ساڑھے 6 ہزار روپے کا نسخہ بنا دیا. یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ. بیماری ٹیسٹ کرا بھی لیے، بیماری وہی تھی. میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ بیماری کا پتہ چلے گا ڈاکٹر کے پاس. یہ ابھی ڈاکٹروں کی اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں میں بیماری کا پتہ کیسے چلے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم صحت یاب ہیں. بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ بھئی وہ مطمئن ہے اس بات پہ کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہیں، بس اور کیا چاہیے. شفاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بخشے گا اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں. ایسی بہت سی ایسی وہ ہے، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام. دیکھیں دین تو ایک طریقے زندگی ہے. محض یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارا دین نہیں ہے. یہ 5 بنا ہے. یہ بنیاد ہے. اس کی بنیاد پہ آپ نے عملی زندگی کی عمارت کھڑی کرنی ہے اور حضور کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کے احکامات کو ماننا ہے. یہ دین ہے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بات سیٹ ہو جاتی ہے. بہرحال سامعین کرام، یہاں جو مضمون ہے بہرحال میں وہ فساد کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، پھر بات گزرتی گئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فساد برپا ہے، نیت میں بگاڑ آ چکا ہے. ایک بات میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ مان لیں، جو آپ محسوس کریں کہ ہاں یہ بات تو ہے. نیت میں، دنیا میں رہنے کی نیت میں بگاڑ آ چکا ہے، الٹی ہو چکی ہے نیت. ہم آئے ہیں آخرت کے لیے، ہمیں اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت کرو اور خوب جد و جہد کرو. تو ہماری نیت میں بہت بڑا فطور آ گیا. دنیا میں ہم آ تو گئے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو نظر آ رہے ہیں وہی ہیں، یہی ہماری حقیقت ہے. اور یہ میرا ظاہری جسم، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرے بینک بیلنس اور یہ میری پراپرٹی، بس اس تک ہم محدود ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر بس چند نمازیں پڑھ کے، چند روزے رکھ کے یا زکوٰۃ اور حج کر کے ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام. بہت زیادہ بگاڑ ہے. دین کی اول تو سمجھ نہیں ہے. ایک عام بات ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، توحید کی حقیقت نہیں معلوم. یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں سامنے کرام. تو بگاڑ تو بہت بڑا آ گیا ہے. اور یہاں یہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ 2 گروہوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اگر آپ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ بس ایمان باللہ ہے میرا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، عمل صالح میں کر رہا ہوں صبح سے لے کر شام تک، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے، اور میں بڑی محتاط زندگی گزار رہا ہوں، پھر تو کام ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بگاڑ ہے، پھر فساد ہے. کل مفسدین، بگاڑ اور فساد آ چکا ہے سامنے کرام. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، تھوڑی سی اس پہ ذرا غور کریں. پھر بد کرداری، آج کا جو سبق ہے بد کرداری پہ ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، اور اس کو اللہ تعالیٰ متضاد صفت اس کی کیا ہے؟ تقوی. یعنی آپ تو یا بد کردار ہیں یا نیکوکار ہیں یا صحیح کردار ہے. دیکھیں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. متقین احتیاط کرنے والے لوگ،
اور یہ احتیاط کرنے والے لوگ پھر اپنے اعمال میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، درست اعمال کرتے ہیں، بد کرداری نہیں کرتے، اور جو بد کردار ہیں وہ متقین نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں کا انجام سامعین کرام برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ برابر نہیں ہے، نہ میں ان کے ساتھ برابر کا سلوک کروں گا۔ یہاں دنیا بھی میں نے آپ کو کہا ہے سامعین کرام کہ اللہ کا جو عذاب ہے یا ثواب ہے ہمارے اعمال کا دنیا بھی مرتب ہوتا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا اور تو دنیا جو ہے حسب منشا آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور حاصل ہو جائے تو آپ حسب منشا زندگی گزار سکیں گے، یا آپ ایک چین کی نیند سو سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے سامنے۔ آپ کی زندگی جو ہے قرآن کی روح سے کیا گزرے گی؟ بدحالی کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، مال اور دولت وغیرہ سب کچھ ہوگا، لیکن حشر آپ کا بدحال ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی اس پر تنگ گزرے گی۔ آج دیکھ لیں سامعین کرام، کس کو ہے قلبی دائمی سکون؟ کس کو حاصل ہے؟ الا ماشاء اللہ، سب لوگ پریشان حال ہیں۔ وہ جو تخت اقتدار پہ، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں آج دیکھ لیں، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اقتدار میں ہیں اور ایک پارٹی اقتدار میں ہے وہ بھی پریشان حال ہے، جو نہیں ہے وہ بھی بدحال ہے۔ ہذیانی کیفیت طاری ہوتی ہے ان پہ جب باتیں کرتے ہیں، اور مخالف کی مخالفت میں ہذیانی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور اچکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ان کے دل کو کہاں چین ہوگا جب وہ دوسروں پہ الزام تراشی کر رہے ہیں یا پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آ جائیں اقتدار میں۔ بہرحال فجار کا میں نے آپ کو منع کیا ہے بد کردار، اور یہ متضاد ہے نیکوکار کا، متقین کا۔ متقی جو ہے وہ نیکوکار ہوتا ہے، اس کے اعمال صالح ہوتے ہیں۔ اب یہ بد کردار، بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامنے کا۔ درخواست میری یہ ہے کہ خود بھی سمجھیں اور اچھے طریقے سے اس پہ غور و فکر کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ایمان لانے والوں کو اور ایمان کے مطابق عمل صالح کرنے والوں کو مفسدین، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یعنی ان دونوں کو برابر ہوں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے متقین کو بد کرداروں کی طرح۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ Or are we to treat those who believe and do righteous deeds like those who make trouble on earth? Or are we to treat the pious like the shameless? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔